اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ العبس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورے کی تقریباً 32 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 33 سے ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ آئے گی۔ صاخہ کہتے ہیں چیخ کو، ایک ایسی آواز کہ جو انسان کو بہرا کر دے، ایسی ہولناک آواز، اتنی تیز و تند آواز کہ جو انسان کی قوت سماعت کو چھین لے، اسے کہتے ہیں صاخہ۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب یہ تیز آواز آئے گی کہ جس سے انسان کی قوت سماعت سلب ہو جائے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب یہ ایسا ماحول ہوگا، آواز آئے گی، تو اس وقت کیسا ماحول ہوگا؟ اس وقت ماحول یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز، جس روز یہ آواز آئے گی، قیامت کے روز، کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز ہر انسان اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا۔ یعنی وہ ہولناک ماحول ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی کہ انسان کو صرف و صرف اپنی فکر ہوگی، حتیٰ یہ کہ خونی رشتوں کو بھی وہ بھول جائے گا اور ان کا پاس اور خیال نہ رکھے گا۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، سگے بھائی سے فرار اختیار کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے فرار اختیار کرے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی زوجہ سے، اپنی ہمسر سے فرار اختیار کرے گا۔ وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے فرار اختیار کرے گا، دوری اختیار کرے گا۔ کیوں کرے گا ایسا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ فراری جو اختیار کی جا رہی ہے مختلف رشتوں سے، کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر فرد، تمام افراد میں سے، یومئذ، اس روز، شأن یغنی، ایک مشغلہ ہوگا اس کے لیے، اور ایسا مشغلہ ہوگا کہ جس مشغلے سے وہ اپنے آپ کو بے نیاز نہ کر پائے گا۔ یعنی اس طرح سے اپنے آپ میں مشغول ہوگا، اپنے ہم و غم میں مشغول ہوگا کہ اس چیز سے وہ باہر ہی نہیں نکل پائے گا کہ وہ کسی دوسرے کا خیال کرے، کسی دوسرے کی احوال پرسی کرے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ ایسے ماحول میں نہیں، اس کو صرف اپنی فکر ہوگی اور اپنے ہی
کو بچانے کی فکر میں وہ لگا ہوگا اور تمام رشتوں کو بھول جائے گا۔ لیکن یہ کیفیت جو طاری ہوگی کہ ہولناکی اور فرار اختیار کرنا، یہ تمام افراد پہ نہیں ہوگی، بلکہ دو گروہ اسی آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ دو گروہ وہاں پر تشکیل پائیں گے، جس میں سے ایک گروہ کی کیفیت ایسی ہوگی، دوسرے گروہ پر کسی بھی طرح کا خوف اور ہولناکی اور فراری کا ماحول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 38، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے یومئذ اس روز مسفرہ شاد اور مسرور ہوں گے، شاد اور مسرور ہوں گے، مسفرہ یعنی مسرور، شاد ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مسرور ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خندان ہوں گے، ضاحکہ یعنی خندان یعنی خوشحالی ان کے چہروں سے آیا ہوگی، ضاحکۃ خنداں ہوں گے، مستبشرہ اور ان کے چہروں سے یہ آیا ہوگا کہ ان افراد کو بشارت دے دی گئی ہے جنت کی۔ وہ ان افراد کے چہرے سے آیا ہوگا کہ جیسے کسی کو کسی اچھی چیز کی بشارت دی جائے تو اس کی خوشی جو ہے اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، تو وہی کیفیت ان افراد کی ہوگی کہ چہرے ان کے خنداں ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مسرور ہوں گے، اور چہروں سے عیاں ہوگا کہ انہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ یہ ایک گروہ ہو گیا کہ ایک گروہ کی کیفیت اس وقت یہ ہوگی۔ دوسرا گروہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کے اوپر مایوسی ہوگی، مایوسی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، چہرے ان کے پشمردہ ہوں گے، خوشحالی اور مسروری کی سرور کی جو کیفیت ہے وہ ان پر نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر مایوسی، ندامت کے آثار، مایوسی، پشمردگی کے آثار نمودار ہوں گے۔ اور کیا ہوگا، ترحقها قطرہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی غالب آ جائے گی، ایک سیاہی، ایک تاریکی ان کے چہروں کو ڈھک لے گی، وہ ان کی ذلت ہوگی وہاں پر، وہ ان کی تحقیر اور تذلیل ہوگی، اور یہ تحقیر اور تذلیل ان کے اعمال کی بنا پر ہوگی۔ ایسا نہیں کہ خداوند عالم نے اپنے آپ ایک طبقے کو اس طرح سے بیان کیا، ایک طبقے کی کیفیت یہ نہیں، دونوں ہی گروہ کی جو کیفیتیں وہاں ظاہر ہوں گی وہ ان کے دنیا میں اعمال کی بنا پر ظاہر ہوں گی، کہ دنیا میں کیسے اعمال ان افراد نے انجام دیے، وہ اعمال ان کے مجسم ہو کر وہاں نمودار ہوں گے، کہ جس سے سروری ہوگی اچھے اعمال سے، برے اعمال سے ان کے چہرے پر سیاہی ظاہر ہوگی، اور ایسی تاریکی ہوگی کہ ان کے چہرے کو ڈھک لے گی۔ کیا ذلت اور تحقیر کا ماحول ہوگا، تمام افراد وہاں جمع ہوں، اور ایسی کیفیت خدا نہ کردہ اگر کسی پہ طاری ہو تو کس قدر وہ ذلت اور جو ہے تحقیر محسوس کرے گا۔ ترحقها قطرہ، قطرہ یعنی سیاہی، تاریکی ان کے چہروں کو ڈھانک لے گی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی افراد کافر ہیں، یہی افراد فاجر ہیں، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہی افراد کافر، ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا، خداوند عالم کے وجود کا انکار کیا، اس کے ساتھ شریک قرار دیا، اب قیامت میں بھی آخرت میں بھی ان کے شامل حال ذلت اور تحقیر ہی ہوگی، جہنم ہی ان افراد کا مقدر بنے گا۔ یہ آیت نمبر 33 میں جو میں نے ذکر کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ ایک ایسی آواز آئے گی کہ جس آواز سے انسان جو ہے بہرا ہو جائے گا۔ یہ اس سے پہلے کی آیات جو ہم نے کل ذکر کی، اس کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی، کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی مختلف نعمات کا ذکر کیا، مختلف مواہبات کا ذکر کیا، کہ پانی برسانا، سبزیجات کو اگانا، طرح طرح کے درخت
اور کائنات کو خوبصورت شکل دینا، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فوراً ارشاد ہوا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی، جب ایک ایسی آواز آئے گی کہ جو انسان کو بہرا کر دے، پھر کچھ باقی نہ رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یعنی تمام نعمتیں بیان کرنے کے بعد، تمام اپنی عظیم نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد، یعنی کائنات کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے بعد، کائنات میں جو درخت خلق اللہ نے کیے ان کو بیان کرنے کے بعد، طرح طرح کے حیوانات بیان کرنے کے بعد، اور ان حیوانات کی تخلیق میں عجیب و غریب جو کار فرمائی ہے ان کو بیان کرنے کے بعد، ان کی عجیب و غریب تخلیق کے بعد، خوش مناظر کے بعد، یہ بلند بلند پہاڑ اور مضبوط کہ جو اپنی جگہ سے ہلے نہ، ان کو بیان کرنے کے بعد، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی تمام تر توانائی اور تمام تر خوبصورتی اور تمام تر بناوٹ اور تخلیق کو بیان کرنے کے بعد خدا نے فوراً ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی کہ ایک ایسی آواز آئے گی، اس آواز سے سب ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات اپنی تمام خوبصورتی کے باوجود، انسان اپنی تمام خوبصورتی کے باوجود، انسان اپنی تمام تر آسائش اور آرام کے باوجود، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب فانی ہے، باقی نہیں رہنے والا ہے، تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، تمام کائنات سمٹ جائے گی جب یہ آواز آئے گی، پہاڑ اپنی مضبوطی اور استحکام کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ خوبصورت درخت خشک ہو جائیں گے، دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، حیوانات مر جائیں گے، یہ تمام طرح طرح کے گل اور خوبصورت اور مختلف طرح کے پھول مرجھا جائیں گے، پشمردگی ان میں آ جائے گی، کائنات پوری تاریک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ خداوند عالم نے کتنے اہتمام کے ساتھ کائنات کو بنایا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا، کتنی عجیب و غریب کار فرمائی اس میں انجام دی، لیکن تمام تر خوبصورتی، تمام تر اسباب اور تمام تر تخلیق کے باوجود کائنات ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کو جانا کہاں ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد ہونا کیا ہے۔ انسان کی اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، دنیاوی زندگی تمام آسائش کے باوجود، تمام خوبصورتی کے باوجود ختم ہونے والی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ کائنات کی خوبصورتی ہمیشہ نہ رہے گی تو انسان کیسے ہمیشہ رہے گا؟ انسان کو بھی ایک روز جانا ہے، تو ہر لمحہ انسان اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ مجھے ایک روز اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے میں نے کیا تیار کیا، وہاں کے لیے میں نے کیا آمادہ کیا، کیا اعمال میں نے انجام دیے کہ ان اعمال کو میں بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکوں۔ دوسری بات، اس ساخہ سے جو مراد ہے کہ ایک آواز آئے گی، یہ آواز ہے سور کی، سور پھونکا جائے گا، دو سور جو ہیں وہ پھونکے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ دو سور جو ہیں وہ کون سے پھونکے جائیں گے۔ خود جو ہے قرآن کریم میں خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ زمر کی آیت نمبر 68، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں خداوند عالم ارشاد فرمایا کہ صیحہ جو ہے یہ سور پھونکا جائے گا اور 2 سور پھونکے جائیں گے۔ اس آیت میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. ایک سور پھونکا جائے گا اور اس سور پھونکے جانے کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. جو کچھ زمین و آسمان، جو کچھ زمین میں ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس سور یعنی یہ سور، یعنی اس سور میں اتنی قدرت اور توانائی پائی جائے گی اور اتنی رسائی ہوگی اس سور کے اندر کہ زمین میں تو خیر سب کچھ ختم ہو ہی جائے گا، فی السماوات آسمان میں بھی جو کچھ مخلوق خداوند عالم کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. چاند، ستارے یا دیگر مخلوقات جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری، ثم نفخ فیہ اخری. اس سور کے پھونکے جانے کے بعد، یعنی اس پہلے سور پھونکے جانے کے نتیجے میں تمام دنیا ختم ہو جائے گی، تمام افراد مر جائیں گے، ہر ایک موجود کو موت آ جائے گی اس سور کے پھونکے جانے کے بعد. یہ بات جو ہے ذہن میں رہے. اور یہ دوسرا پورا پھونکا جا رہا ہے، دوسرا سور. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس سور کے پھونکے جانے کے بعد کیا نتیجہ ہوگا، کیا اثر ہوگا اس دوسرے سور کا؟ فاذا هم قیام ینظرون. تمام افراد دوبارہ زندہ ہوں گے. یعنی پہلے سور کو جو تعبیر کیا گیا وہ نفخہ مرگ سے تعبیر کیا گیا، سور مرگ، اور دوسرا سور کو تعبیر کیا گیا نفخہ بعث و حیات، یعنی سور بعث اور حیات، یعنی ایک ایسا سور کہ جس کے بعد تمام افراد دوبارہ زندہ ہوں گے حساب و کتاب کے لیے. تو دو سور جو ہیں یہ پھونکے جائیں گے. پھر یہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے اور دوسرے سور کے پھونکے جانے کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یا کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں ہے؟ نہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. اب اس میں روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے، بعض کہتے ہیں 40,000 سال کا فاصلہ ہے. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دنیاوی فاصلہ نہیں ہے، زمان و مکان دنیاوی لحاظ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا دنیا تو ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ختم ہو گئی تو زمان و مکان بھی ختم ہو گئے، دنیا اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس لیے اس میں جو ہے روایات میں یہ واضح نہیں مل سکا کہ ان دونوں سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا. بہرحال اتنی بات واضح ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے، پہلے سور کا نتیجہ یہ ہوگا اور دوسرے سور کا نتیجہ یہ ہوگا. اس میں ایک اور بات جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سور جو پھونکا جائے گا کیا تمام افراد کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمام افراد پر جو ہے وہ ایسی حالت کے نام طاری ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نمل میں ارشاد خداوندی ہے آیت نمبر 87 میں، سورہ نمل آیت 87، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. یہ جب سور پھونکا جائے گا تو فزع ایک ہولناکی طاری ہوگی، ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی، ایک اضطراب تمام مخلوق پر جو آسمان و زمین میں ہوں گی. لیکن ان افراد کے علاوہ کہ جنہیں اللہ چاہے گا وہ افراد اس طرح کی کیفیت سے محفوظ رہیں گے. الا من شاء اللہ،
وہ افراد اس طرح کی کیفیت سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ افراد کون ہوں گے؟ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اسی سورہ کی آیت نمبر 89 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ من جاء بالحسنۃ، لیکن جن افراد نے نیکیاں حاصل کی، نیکیاں لے کر آئے دنیا سے اپنے ساتھ، اعمال صالح لے کر آئے اپنے ساتھ، خیر منہا فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، تو یہ افراد اس کیا نام ہے فضا، اس ہولناکی، یہ آواز، یہ شور و غل، ان تمام تر چیزوں سے آمنون محفوظ رہیں گے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان کے پاس عمل صالح موجود ہے، پہلے مرحلے میں ایمان کے ساتھ عمل صالح موجود ہے، عمل صالح یعنی عمل الصالحات کا جو مرحلہ ہے، سورہ والعصر کی تفسیر میں شاید میں نے ذکر کیا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے عمل الصالحات کی جو تعبیر وہاں کا نام ذکر ہے، فقر ہے، وہاں پر ذکر ہے، آیت موجود ہے، تو العمل پر وہاں پر الف لام داخل ہے۔ الف لام کا مطلب یہ ہے کہ تمام عمل صالح انسان جب انجام دے گا، تو انجام دینے کے بعد جب قیامت میں جائے گا، آخرت کا مرحلہ ہوگا، تو اس طرح کے شور و غل، خوف و ہراس سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس ہولناکی کو بیان کر پانا اور منظر کشی کر پانا مشکل ہے۔ انسان اگر تصور کرے صرف بیٹھ کر کہ کیا ماحول ہوگا، تو ہر انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، کیا ہمارے عمل کی حیثیت ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا۔ آج ہم نے سورہ العبس کی تفسیر مکمل کی، اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اگلے سورہ کی تفسیر بیان کریں گے ہم، یعنی سورہ النازعات کی تفسیر کل بیان ہوگی۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ پالنے والے اس کرونا وائرس کو جلد از جلد دور کر، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند، ان کی عزاداری کو بخوبی اور بنحو احسن انجام دے سکیں، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔